اللہ 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 اللہ۔ میں نے راستے میں کچھ پیسے ملے ہیں، کوشش کرو کہ ان کا مالک مل جائے، اگر نہ ملے تو مسکینوں کو تقسیم کر دو۔ نفس کے کون کون سے گناہ ہیں اور شیطان کے شیطان تو کافر، اس کے گناہ کیسے؟ وہ وسوسہ ڈالے گا، گناہ تو آپ کریں گے، وہ تو پکا کٹا کافر ہے، وہ تو ایک دفعہ اپوزیشن میں آ گیا، اپوزیشن میں کھڑا ہے، اللہ کی اپوزیشن میں ہے نا، کہ یا اللہ جو کام تیرے ہیں نا میں ان سے تیرے خلاف کرواؤں گا، تیرے لیے بکری بنا میں دی جاتی ہے نا، میں ان سے بکریاں قبروں پہ دلواؤں گا، تیرے حکم میں طواف کعبے کا ہوتا ہے، میں ان سے قبروں پہ طواف کراؤں گا، تیرے حکم کے اندر جو ہے ادب آداب جو ہے وہ اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، میں اتنا اس سے زیادہ پیروں کی مزاروں کا کرواؤں گا، تو اس کے گناہ کا کیا مطلب؟ فوسوس لہم الشیطان، اسے وسوسہ ڈالا ہے، گناہ تو تم نے کیا ہے۔ اسی لیے تو قیامت میں جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا تو شیطان بھی کہے گا لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، گناہ تم نے کیے ہیں، ذمہ دار مجھے کہتے ہو کہ میں نے کہا، اگر میں نے کہا تو 1,24,000 پیغمبر نے منع نہیں کیا، تم نے ان کی نہیں مانی اور میری مان لی، تو تم خود ملعون ہو، لعنتی ہو، تمہارا اپنا گناہ ہے، میرے ذمہ کیوں ڈالتے ہو؟ بینک سے گاڑی قسطوں پہ لینا وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک ہے کہ گاڑیاں قسطوں پہ بیچنے والی کمپنی ہے، گاڑی کھڑی ہے، نقد پہ اتنا ہے، ادھار پہ اتنا، وہ جائز ہے، بینک والے تو پھر اپنا سود ملاتے ہیں نا۔ بہرحال جو بھی عمل کرو شیطان وسوسہ ڈالتا، اس کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، وہ ڈالتا رہے وسوسہ، تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو۔ اچھا، بعض بزرگوں نے ایک اور چیز لکھی ہے، انہوں نے کہا مثلا 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم 2 رکعت اور پڑھو، پھر وسوسہ ڈالا، پھر 2 رکعت اور پڑھو، تاکہ وہ جتنا وسوسہ ڈالتا جائے تم اتنا زیادہ ذکر کرتے جاؤ، پھر کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کو اس بدبخت نے وسوسہ ڈال کے بڑے آرام سے سلا دیا، ان کی تہجد قضا ہو گئی۔ بہرحال صبح کی نماز کے بعد سارا دن حضرت روتے رہے، ذکر کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، دوسری رات آ گئی، ابھی تہجد کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اٹھایا، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا شیطان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیوں تم نماز کے؟ انہوں نے کہا کل سارا دن تم نے نمازیں پڑھ پڑھ کے میری کمر توڑ ڈالی۔ میں نے کہا بہتر ہے وہ تہجد ہی پڑھ لے، وہ جتنا تنگ کرے نا اتنا ذکر کرو۔ جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آتی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کے خامند بھائی خاندان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ان کو نہ آنے دے بغیر پردے کے۔ لوگ تو نہیں سمجھائیں گے نا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تیری بیوی پردہ نہیں کرتی تم قیامت میں پکڑ جاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تم جہنم میں جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا تم اس مسئول ہو، ذمہ دار ہو۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی کس طرف سونا چاہیے؟ شوہر کے اوپر سونا چاہیے۔ طرف تو فرق پڑ گیا نا، دائیں پھر بائیں پھر نیچے، تو اس لیے جان چھوٹ گئی نا، اوپر سو جائے گا۔ اللہ کے بندے بیوی ہے، جدھر چاہے سوئے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ باہر نکلے تو آگے کون چلے؟ آگے بیوی چلے، خاوند پیچھے جوتے لے کے چلے۔ اب جو لوگ ایسے مسئلے پوچھیں نا، میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے مرد کو امام بنایا ہے، عورت کو تو نہیں بنایا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرد آگے چلے گا۔ بیوی کا خاوند کی رقم سے جیب سے رقم بغیر پوچھے نکال لے، بالکل ناجائز ہے، نہ تھوڑا نہ زیادہ، پوچھ لے۔ ہاں اگر وہ بخیل ہے اور وہ بیوی کو خرچ ہی نہیں دیتا تو ضرورت کے پیسے وہ نکال سکتی ہے۔ جب حضور بیعت کر رہے تھے نا عورتوں سے
فتح مکہ کے بعد تو حضور کی چچی تھی ہندا جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا، وہ بھی چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب بیعت کی شرائط تھی نا جی کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، تو اس نے کہا جی میں تو خاوند کے مال سے پیسے اٹھا لیتی ہوں کیونکہ یہ بخیل ہے، دوستوں پہ کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، گھر والوں کو روٹی کے پیسے بھی نہیں دیتا۔ حضور ہنس پڑے، فرمایا ہندا بول رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ ابو سفیان ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا دفعہ تو اب حضور نے میں نے اس کو معاف کر دیا جو اٹھایا ہے۔